اب آخری سوال یہ ہے کہ کن غسلوں کے بعد وضو کی ضرورت نہیں؟ دیکھیے ویسے تو مسئلہ نمبر شاید 633 جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، غسل کے احکام میں اگر آپ جائیں تو آغائے سیستانی کی توضیح میں مسئلہ نمبر 633 ہی ہے، جی ہاں 633 اور 634، ان دو میں دو فہرستیں دی ہیں آغا سیستانی نے مستحب غسلوں کی۔ منتہا پہلی جو فہرست ہے یہ وہ فہرست ہے جس کو آغا مانتے ہیں مستحب، دوسری جو فہرست ہے وہ فہرست ہے کہ جس کو بعض فقہا نے مانا ہے لیکن آغا کے نظریے کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ کرائٹیریا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ غسل کے جن کا استحباب ثابت ہو، درست، وہ غسل کے جن کا استحباب ثابت ہو، جن کا مستحب ہونا ثابت ہو، طے ہو، ان غسلوں کو اگر کوئی انجام دیتا ہے، مثلا غسل جمعہ، تو اس کے بعد اگر وضو نہ بھی کرے، البتہ یہ آغائے سیستانی کا نظریہ ہے، آغائے خامنائی کا نظریہ یہ نہیں ہے، اور آغائے خمینی کا بھی یہ نظریہ نہیں تھا۔ ان دونوں کے نزدیک صرف جنابت کے غسل کے بعد وضو نہیں ہے، باقی سارے غسلوں کے بعد وضو ہے، چاہے وہ واجب ہوں چاہے وہ مستحب ہوں۔ لیکن آغائے سیستانی کے نظریے میں واجب غسلوں کے بعد تو ہے ہی نہیں ہے، وہ ایک اپنی جگہ پر سوائے استحاضہ کے غسل کے جو جہاں پر وضو کو ایڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسے مستحب غسل کے جن کا استحباب ثابت ہے، ان مستحب غسلوں کے بعد بھی وضو واجب نہیں سمجھتے آغائے سیستانی اور آغائے خوئی۔ اور آغائے سیستانی کی توضیح کا جو مسئلہ نمبر 633 کی جو فہرست ہے، یہ وہ غسل ہیں کہ جس کے اندر آغا کے نزدیک ثابت ہیں اور جن کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی غسل ایسا، مثلا آپ مفاتی اٹھاتے ہیں، اس میں تو ہر دوسرے دن ایک غسل لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس دن بھی غسل کرو، اس دن بھی غسل کرو، ان کے اعمال شروع ہی غسل سے ہوتے ہیں تقریباً۔ اب نہیں معلوم آغا سیستانی کے نزدیک مثلا ثابت ہے یا جو فہرست دی ہوئی ہے اس میں تو موجود نہیں ہے، تو جو بھی غسل ثابت نہ ہو ان کو آپ رجا کی نیت سے انجام دیں، اور رجا کی نیت سے انجام دیا گیا غسل جو ثابت نہ ہونے کی وجہ سے آپ رجا کی نیت سے انجام دیتی ہیں، وہ وضو سے کافی نہیں ہوگا۔ لہذا ایسے غسلوں کے بعد ضروری ہے کہ وضو بھی کیا جائے اور پھر نماز کو یا ایسی عبادت کو انجام دیا جائے جس کے اندر وضو کی شرط ہو۔ کلیئر؟ بس وہ غسل جو مستحب ہیں، طے ہے مستحب، استحباب ثابت ہے، ان کو بغیر وضو کے ان کے بعد آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن وہ غسل کے جن کا استحباب ثابت نہیں ہے، طے نہیں ہے کہ وہ مستحب ہیں یا نہیں شریعت میں، ان کو رجا کی نیت سے آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا مفاتی میں آپ نے دیکھا، مثلا حالا من باب مثال، اب میرے کو لسٹیں یاد نہیں ہیں لیکن ایک صرف مثال بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے تکا غلط بن جائے، اس لیے میں پہلے سے بتا رہا ہوں۔ مثلا آپ نے دیکھا جناب، مثلا اعلیٰ فرض کریں کہ 25 ذی-القعدہ کا غسل لکھا ہوا انہوں نے، درست، یا انہوں نے لکھا ہوا مثلا اعلیٰ من باب مثال فرض کریں لکھتے جی والدین کی نماز پڑھنے سے پہلے غسل کیا جائے مثلا، درست۔ اب یہ وہ غسل ہیں جو آغا سیستانی کے نزدیک ثابت نہیں ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ رجا کی نیت سے غسل کرنا چاہیں تو کر تو سکتے ہیں، اس کا ایک دروازہ کھلا ہے، لیکن اس غسل کو وضو سے کافی نہیں سمجھ سکتے۔ اس غسل کے بعد وضو کر کے اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہوگی، اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔